اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہماری ڈیبیٹ اور بحث کچھ قواعد فقہیہ کے بارے میں چل رہی تھی۔ گزشتہ درس میں ہم نے بیان کیا تھا قاعدۃ الاستصحاب اور اس کی عملی تطبیق وضو کے چیپٹر پر، پھر قاعدۃ الفراغ اور اس کی عملی تطبیق وضو کے چیپٹر میں، پھر ہم نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ قاعدۃ تجاوز المحل وضو کے چیپٹر میں جاری نہیں ہوتا، اور اس کی بھی عملی طور پر ہم نے مثال دے کر وضاحت کی تھی۔ آج بھی ہم اسی چیز کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے آپ کے سامنے مور امپورٹنٹ قواعد فقہیہ اور بیان کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے مثال کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ قاعدۃ الاشتغال اور قاعدۃ الفراغ، وہ کیسے؟ وہ یہ ہے کہ آپ نماز مکمل کرنے کے بعد شک کرتے ہیں، نماز آپ کی کمپلیٹ ہو گئی، نماز کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ شک کرتے ہیں کیا میں نے وضو کیا بھی تھا یا نہیں۔ یہ شک نہیں ہے کہ میں نے وضو کیا تو تھا لیکن صحیح کیا تھا یا نہیں۔ اگر یہ شک ہوتا تو قاعدۃ الفراغ جاری ہوتا اور ہم کہتے کہ ٹھیک ہے، نماز بھی صحیح ہے اور وضو بھی، ابھی میں وضو کی حالت میں ہوں۔ لیکن ابھی سچویشن کچھ اور ہے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد مجھے شک ہو گیا ہے کہ کیا میں نے وضو کیا بھی تھا یا نہیں۔ یعنی یہ جو نماز ابھی میں نے پڑھی ہے اور پڑھ کر فارغ ہوا ہوں، کیا میں یہ وضو کے ساتھ پڑھی ہے یا وضو کے بغیر پڑھی ہے۔ تو یہاں پر نماز کی نسبت قاعدۃ الفراغ جاری ہوگا کہ مجھے نماز کے صحیح ہونے کے بارے میں شک ہے نماز سے فارغ ہونے کے بعد، تو میری نماز کیا ہے؟ صحیح ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آئندہ نمازوں کے لیے مجھے وضو کی ضرورت ہے یا نہیں؟ یعنی کیا میں اپنے آپ کو ابھی پاک سمجھوں، باوضو سمجھوں، وضو کی حالت میں سمجھوں اور آئندہ بھی کوئی نماز پڑھ سکتا ہوں؟ فار ایگزامپل، نماز ظہر پڑھنے کے بعد مجھے شک ہوتا ہے کیا میں نے وضو کیا بھی تھا یا نہیں، تو نماز ظہر کی نسبت قاعدۃ الفراغ جاری ہوگا اور نماز ظہر صحیح ہے۔ لیکن کیا نماز عصر میں پڑھ سکتا ہوں، مجھے وضو کی ضرورت نہیں ہے، تو نماز عصر کی نسبت قاعدۃ الاشتغال جاری ہوگا، کیونکہ مجھے شک ہے کہ میں نے وضو کیا بھی تھا یا نہیں۔ تو یہاں پر قاعدۃ الفراغ جاری نہیں ہوگا۔
لہذا آئندہ نمازوں کی نسبت مجھے یقین ہے کہ میرے ذمے میں نماز عصر ہے اور میری شرعی ذمہ داری ہے، تو اس شرعی ذمہ داری کے ادا ہونے کے بارے میں بھی مجھے یقین ہونا چاہیے۔ لہذا آئندہ نمازوں کی نسبت قاعدۃ الاشتغال جاری ہوگا، مجھے وضو کرنا پڑے گا اور آئندہ والی نمازیں میں اس وضو کے ساتھ انجام دوں گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ شک یہ ہوتا ہے، مجھے نماز کے دوران مجھے شک ہوتا ہے، کیا میں یہ نماز وضو کے ساتھ پڑھ رہا ہوں یا وضو کے بغیر؟ یعنی نماز کے دوران مجھے شک ہوتا ہے کہ کیا میں نے وضو کیا بھی تھا یا نہیں۔ یہ شک نہیں ہوا نماز کے دوران کہ وضو کیا تو تھا، کیا صحیح کیا ہے یا نہیں۔ اس صورت میں قاعدۃ الفراغ جاری ہوگا اور اسی نماز کو میں کنٹینیو کروں گا، اور ہم بیان کر چکے ہیں یہ نماز صحیح ہوگی۔ لیکن ابھی شک کی صورت مختلف ہے۔ نماز کے دوران مجھے یہ شک ہو رہا ہے کہ میں نے وضو کیا بھی ہے یا نہیں، تو اس صورت میں میں اپنی نماز توڑ دوں گا، وضو کروں گا اور پھر دوبارہ نماز پڑھوں گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ قاعدۃ الفراغ تو یہاں پہ جاری نہیں ہو سکتا تھا، اور نماز میں طہارت شرط ہے، نماز باوضو ہو کر پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے کیا میننگ ہے؟ اس کے میننگ یہ ہیں کہ نماز مرکب ہے چند اجزاء کی، یعنی نماز پہلے جز سے لے کر تکبیرۃ الاحرام سے لے کر آخری جز تک مجھے باوضو اور طہارت کی حالت میں انجام دینی ہے، اور نماز کے دوران ہی مجھے شک ہو گیا ہے کہ کیا میں نے وضو کیا ہے یا نہیں، تو اس صورت میں جو اجزاء باقی ہیں، میں یہاں پہ قاعدۃ الفراغ تو جاری کر نہیں سکتا کہ جس کی برکت سے کہوں کہ وضو صحیح ہے، تو اس صورت میں جو اجزاء باقی ہیں ان کو کیسے انجام دوں، یعنی طہارت کے بغیر؟ تو لہذا جب میرے ذمہ میں نماز کا واجب ہونا یقینی ہے تو میرا یہ وظیفہ ادا ہونا بھی یقینی ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے مجھے ضروری ہے کہ نہ میں نماز توڑ دوں اور جا کر وضو کروں اور پھر نماز پڑھوں، تاکہ مجھے یقین ہو کہ میری شرعی ذمہ داری، میرا جو واجب تھا وہ ادا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آخری مطلب یہاں پہ ان قواعد کے سلسلے میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ یہ جو آخری مطلب بیان کر رہا ہوں ان کا قواعد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ جتنے بھی ہم نے قواعد بیان کیے ہیں یہ شک والی صورت میں جاری ہوتے ہیں۔ آپ غور کیجئے گا، یہ جو آخری صورت بیان کر رہا ہوں یہاں پہ مجھے یقین ہے، وضو کرنے کے بعد مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ میں نے سر کا مسح نہیں کیا، مجھے یقین ہو گیا ہے، تو کیا کروں؟ انتہائی آسان ہے۔ اس صورت میں اگر موالات باقی ہیں تو سر کا مسح کروں، پھر دونوں پاؤں کا مسح کروں اور وضو صحیح ہے۔
اور اگر موالات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، موالات کی ڈیفینیشن بھی بیان کر چکے ہیں، اگر موالات برقرار نہیں ہے تو پھر یہ والا میرا وضو صحیح نہیں ہے، مجھے وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ البتہ یہاں پہ آپ کو اس بات کی طرف توجہ دلوانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر موالات کے میننگ کیا ہوں گے؟ یہ ناگزیر حالات میں والی موالات مراد ہوگی، غیر متوقع حالات والی جو ہے وہ موالات مراد ہوگی، اور وہ کیا ہے؟ سابقہ اجزاء کا خشک ہو جانا۔ اگر سابقہ اجزاء خشک ہو گئے ہیں تو پھر میں جو ہے وہ وضو شروع سے دوبارہ انجام دوں گا، اور اگر خشک نہیں ہوئے تو پھر میں سر کا مسح کروں گا اور دونوں پاؤں کا مسح کروں گا اور میرا وضو صحیح ہوگا۔ یہ قواعد فقہیہ اگر آپ کے اچھی طرح حل ہو جاتے ہیں اور آپ عملی طور پر جزیات کے اوپر اور موارد پر تطبیق کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو 1/3 فقہ گویا کہ کافی حد تک آپ نے سیکھ لی ہے۔ اس کے بعد وضو کے ریلیٹڈ کچھ آخر میں احکام ہیں اور کچھ مستحبات ہیں، وہ آپ کے سامنے ذکر کرنے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ وضو والا چیپٹر الحمدللہ کلوز ہو جائے گا۔ وضو کی 2 اقسام ہیں، ایک وضو غیر تجدیدی ہوتا ہے اور ایک وضو تجدیدی ہوتا ہے۔ وضو غیر تجدیدی کے کیا میننگ ہیں؟ یعنی میں باوضو نہیں ہوں، حدث کی حالت میں ہوں اور وضو کرنا چاہتا ہوں، تو اس کو وضو غیر تجدیدی کہا جاتا ہے، اور یہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ نہ ہی یہ واجب ہے اور نہ ہی مستحب نفسی ہے۔ یعنی ہم یہ جو چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں کا مسح اور سر کا مسح کرتے ہیں، یہ عمل ہم طہارت حاصل کرنے کے لیے تاکہ میں باوضو رہوں، اس لیے مستحب ہے اور مستحب غیری ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ وضو تجدیدی۔ وضو تجدیدی کے کیا میننگ ہیں؟ کہ الحمدللہ میں باوضو ہوں، میں طہارت کی حالت میں ہوں، لیکن دوبارہ وضو کرنا چاہتا ہوں، تجدید کرنا چاہتا ہوں، تو کیا میں دوبارہ وضو کر سکتا ہوں؟ کیا وضو تجدیدی مستحب ہے یا مستحب نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وضو کی تجدید آپ نماز کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو پھر وضو کرنا دوبارہ تجدید یعنی دوبارہ کرنا مستحب ہے۔ فار ایگزامپل، زوال جب ہوا تو آپ وضو کی حالت میں تھے، باوضو تھے، ابھی آپ نے نماز ظہرین پڑھنی ہے، نماز ظہرین کے لیے باوضو ہونے کے باوجود آپ دوبارہ وضو کرتے ہیں تو یہ جو آپ نماز کے لیے دوبارہ وضو کر رہے ہیں یہ مستحب ہے اور اس کا مستحب ہونا ثابت ہے۔ لیکن اگر نماز کے علاوہ کسی اور چیز اور کسی اور عمل کے لیے آپ دوبارہ وضو کرنا چاہتے ہیں در حالانکہ آپ وضو کی حالت میں ہیں، مثلا طواف کے لیے، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے، تو اس صورت میں وضو کا دوبارہ کرنا یعنی وضو تجدیدی کا مستحب ہونا ثابت نہیں ہے۔ ہاں، آپ رجائے مطلوبیت کی نیت سے اگر کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور رجائے مطلوبیت کے کیا میننگ ہیں وہ پہلے بیان ہو چکے ہیں، میں اشارہ کر دیتا ہوں۔
کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو محبوب ہو اور مطلوب ہو، اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، حتمی طور پر نہیں کہہ رہا کہ اس کا مستحب ہونا اور محبوب ہونا ثابت ہے۔ تو یہ ہیں وضو کے دو قسمیں۔ اس کے بعد جو ہے فقہاء رضوان اللہ تعالی علیہم نے کچھ وضو کے مستحبات ذکر کیے ہیں۔ یہاں پر بھی پہلے بحث ہو چکی ہے کہ یہ جو فقہاء رضوان اللہ تعالی علیہم مستحبات یا مکروہات ذکر کرتے ہیں، ان میں سے بعض مستحبات تو المرجع الاعلی آقا سستانی حافظ اللہ کے نزدیک ثابت ہیں دلیل معتبر کے ساتھ، اور بعض کا مستحب ہونا ثابت نہیں ہے۔ جن کا مستحب ہونا ثابت نہیں ہے ان کو ہم رجائے مطلوبیت کی نیت سے انجام دیں گے۔ ان مستحبات میں سے جو سر فہرست ہے، پہلا مستحب ہے، اگر آپ کسی برتن میں پانی لے کر وضو کر رہے ہیں تو اس برتن کو دائیں جانب رکھنا یہ مستحب ہے، فقہاء نے ذکر کیا ہے۔ دوسرا مستحب یہ ہے کہ جب آپ وضو شروع کرتے ہیں تو اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مستحب ہے، اور فقہاء نے اس کو ذکر کیا ہے۔ تیسرا مستحب یہ ہے کہ اگر آپ نیند سے بیدار ہو کر یا پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد تو اس صورت میں ہاتھوں کا یہاں تک کلائیوں تک دھونا ایک بار مستحب ہے۔ اگر آپ نیند سے بیدار ہوئے ہیں یا آپ نے یورین کیا ہے اور یورین کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ آپ نے استنجا کیا ہے اور آپ ابھی وضو کرنا چاہتے ہیں تو یہاں تک اپنے ہاتھوں کو ایک بار دھونا مستحب ہے۔ لیکن اگر آپ نے پاخانہ کیا ہے تو پاخانے کے حدث کے بعد وضو یعنی ہاتھوں کو یہاں تک دھونا جو ہے وہ 2 بار مستحب ہے، دونوں ہاتھوں کا دھونا۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ سوال کریں گے کہ صاحب یہ جو ہم تو وضو کرتے ہیں اسلامی ثقافت کے مطابق، آپ نے کہا چہرے کا دھونا، دونوں ہاتھوں کا دھونا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں کا مسح کرنا، یہ کلی کرنا، یہ ناک میں پانی ڈالنا، یہ کہاں ہے؟ یہ مستحبات میں سے، یہ واجب نہیں۔ چوتھا جو مستحب ہے وہ کلی کرنا ہے، اور افضل یہ ہے کہ 3 مرتبہ کلی کی جائے۔ لیکن کلی کرنے کے معنی کیا ہیں؟ یہاں پہ بعض مومنین غلطی کرتے ہیں، یوں پانی لیا اور ایسے منہ کے پاس لے گیا اور پھینک دیا نیچے، یہ کلی شمار نہیں ہوتی۔ کلی کے جو میننگ ہیں عربک میں وہ یہ ہے کہ آپ پانی کو منہ میں لے جاتے ہیں اور گھماتے ہیں، یہ ہے کلی کرنا۔ اسی طرح 5واں جو مستحب ہے وہ ناک میں پانی ڈالنا، اور افضل یہ ہے کہ 3 مرتبہ ڈالا جائے۔ یہاں پر بھی بعض مومنین شاید مسٹیک کرتے ہیں، پانی لے آیا اور یہاں پہ ایسے ناک میں پانی ڈالنا ہوتا ہے، اور ناک میں پانی ایسے تب جائے گا جب آپ ایسے یہاں پہ پانی رکھیں گے اور تھوڑا سا پیچھے کی طرح سانس لیں گے، تب ناک کے اندر پانی ڈالے جائے گا۔ یہاں ایسے جو ہے وہ پھینک دینا اور ناک کے اندر پانی جائے ہی نہ، ناک میں پانی ڈالنا جو ہے وہ مستحب ہے، ناک کے باہر پانی ڈالنا جو ہے اس کے بارے میں نہیں کہہ رہے۔ سب سے پہلے کلی کرنا جو ہے یہ مستحب ہے۔ دھونے والے اعضاء میں جو ہے ہر عضو کو 2 بار دھونا مستحب ہے،
ہاں احتیاط مستحب یہ ہے، اور ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، کہ بائیں ہاتھ کو دوسری مرتبہ نہ دھویا جائے، وہ طریقہ مسئلہ جو آپ کے سامنے ذکر ہو چکا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ مرد کا پہلی اور دوسری بار ظاہری حصے سے ابتدا کرنا، یوں ہاتھ کا دھونا، اور خاتون کا جو ہے وہ باطنی حصے سے ابتدا کرنا، یہ جو ہے وہ مستحب ہے۔ اس کے بعد جو ہے کچھ معصومین علیہم السلام سے دعائیں منقول ہوئی ہیں کہ جب آپ وضو شروع کرنے لگیں تو کون سی دعا پڑھنی ہے، جب جو ہے آپ کلی کرنے لگیں تو کون سی دعا ہے، جب آپ ناک میں پانی ڈالنے لگیں، جب چہرہ دھونے لگیں، تو وہ آپ کی طرف دعائیں جو ائمہ علیہ السلام سے منقول ہیں وہ آپ کی طرف PDF شکل میں بھیج دی جائیں گی، اور آپ اسے حفظ بھی کریں اور ساتھ ان کے مطالعے پر بھی غور کریں کہ یہ ائمہ علیہ السلام سے دعائیں منقول ہیں، اور ان کے مفاہیم پر بھی غور کریں۔ آج الحمدللہ ہمارا وضو کا چیپٹر جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں علم سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔